شروع کریے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے بھائیوں کے پاس دونوں صورتوں کا سبق پہنچ چکا ہے جی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، سبق نمبر 28 اور سبق نمبر 39۔ سبق نمبر 39 بھائی مجھے بھی دینا۔ اے بھائی ساریاں 39 نمبر دے گا جی۔ 38 میں ایک دے ہونا اے 39 نے ساریاں اے اللہ جو اپنا سر جی پانی پی لی تسی پی لی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھائیو ہماری اس سیشن کی یہ آخری کلاس ہے۔ اس سیشن سے مراد ہے کہ یہ جو رمضان کے بعد ہمارا سیشن شروع ہوا تھا اور پھر اللہ کی توفیق سے یہ سارا سال کلاس چلتی رہی، آج 30واں پارہ بھی مکمل ہو رہا ہے اور آگے رمضان ہے۔ رمضان کے بعد پھر انشاءاللہ یہ کلاس دوبارہ شروع ہوگی اور وہ اس کا دوسرا سیشن ہوگا۔ اگلے سال ہم اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 29 اور پارہ نمبر 28 یہ 2 پارے ہمارا نصاب ہوگا اور ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ رمضان کے بعد پھر اسی ذوق اور شوق سے آپ کلاس میں تشریف لائیں اور اپنے ساتھ دیگر احباب کو بھی، دیگر بھائیوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں۔ آج ہم نے 2 صورتیں پڑھنی ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم،
من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز سے جس کو بھی اس نے پیدا کیا ہے، پھونک مارنے والیوں کی شر سے جب وہ پھونک مارتی ہیں، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب کوئی حسد کرتا ہے۔ پیارے بھائیو، یہ جو دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان دونوں صورتوں کے اندر ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ 5 آیات سورۃ الفلق میں ہیں اور 6 آیات سورۃ الناس میں ہیں۔ یہ ٹوٹل 11 آیات ہیں۔ ان کے نازل ہونے کا جو سبب ہے، جو شان نزول ہے، وہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ کے اندر ایک یہودی تھا، اور اس یہودی کا نام تھا لبید بن اعصم۔ لبید بن اعصم، یہ اعصم جو ہے یہ پہلے الف ڈالتے ہیں، آگے عین ڈالتے ہیں، آگے صاد اور آگے میم، جس طرح عاصم لکھتے ہیں نا، عاصم، تو اس سے یہ ملتا جلتا لفظ ہے اعصم۔ لبید بن عاصم جو تھا، یہ ایک بڑا ہی متعصب قسم کا یہودی تھا، اور یہ یہودی ہونے کے ناطے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ہی حسد کرتا تھا۔ آپ کی روز بروز بڑھتی ہوئی مقبولیت سے یہ بڑا پریشان تھا۔ تو لبید بن عاصم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اور جادو کرنے کے لیے اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ طریقہ یہ اپنایا
کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سر مبارک کے بال تھے یا داڑھی کے بال، اس نے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اس نے وہ کچھ بال حاصل کر لیے۔ آپ کنگھی فرمایا کرتے تھے تو کنگھی کے ساتھ کچھ بال ٹوٹ کر لگ جاتے ہیں نا، تو وہ بال اس نے حاصل کر لیے۔ تو اس کے بعد پھر اس نے ایک موم کا ایک مجسمہ سا، جس کو ہم اپنے ہاں بڑاوا کہتے ہیں، موم کا بڑاوا، وہ اس نے ایک بنوایا، پتلا کہہ لیں بڑاوا کہہ لیں، وہ اس نے بنایا۔ اور وہ جو کوئی جادو کے کچھ جنتر منتر ہوتے ہیں جس کو کالا علم بھی کہا جاتا ہے، تو اس نے اس کالے علم اور اس جادو کے کچھ منتر جو تھے نا، وہ ان بالوں کے اوپر پڑھ کر تو 11 سوئیاں اس نے اس موم کے بڑاوے کے اندر چبو دی۔ کتنی سوئیاں؟ 11 سوئیاں۔ تو اس طرح اس نے وہ یعنی سوئیاں چبو کر بالوں کے اوپر 11 گریں لگائیں، 11 گریں لگائیں اور 11 سوئیاں اس نے اس موم کے پتلے میں چبو دی۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ وہ اس کا جو جادو والا عمل تھا، اس کو مدینے کے باہر ایک بے آباد کنواں تھا جس کا نام نروان لکھا ہوا ہے بعض کتابوں میں، وہ ایک بے آباد کنواں تھا، یعنی اس میں کوئی پانی نہیں تھا جس سے لوگ پانی حاصل کرتے، بلکہ اس کے اندر اکثر کوڑا وغیرہ لوگ پھینک دیتے، تو بہت اس کے نا نیچے کر کے کچھ بڑا گندا سا میلا سا وہ پانی بھی پڑا ہوا تھا۔ تو اس نے وہ جو موم کا بڑاوا لیا اور اس میں 11 سوئیاں چبوئیں اور 11 گریں لگا کر بالوں پہ منتر پڑھ کر، تو اس نے وہ نروان کے کنویں میں جا کر وہ ساری چیزیں دبا آیا۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا نا، وہ ہر وقت جکڑا جکڑا رہتا۔ کیا رہتا؟ ہر وقت جسم جکڑا ہوا، اور ایسے لگتا کہ جیسے مطلب ہے کہ کوئی شدید قسم کی تھکاوٹ اور شدید قسم کا درد، اور سر جو ہے وہ پکڑا ہوا ہے، تو آپ کی یاداشت کے اوپر بھی اثر پڑا، آپ کی یاداشت پر بھی۔ لیکن یہ جو یاداشت پر اثر پڑا، اس کا تعلق وہ دنیاوی معاملات میں سے تھا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے گھر سے ہو کر آتے، لیکن ابھی تھوڑے ہی آگے آتے تو بھول جاتے کہ میں اچھا کس بیوی کے پاس گیا تھا، کس کے پاس سے آ رہا ہوں، کوئی یاد نہیں پڑ رہا تھا۔ لیکن آپ کی یاداشت جس کا تعلق شریعت کے ساتھ تھا نا، اس پہ نہیں پڑا تھا، جس کا تعلق شریعت کے ساتھ، کیونکہ وہ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، ہم آپ کو پڑھائیں گے اور آپ بھولیں گے نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا نا کہ ہم آپ کو جتنا بھی پڑھائیں گے ہمارا پڑھایا ہوا آپ نہیں بھولیں گے۔ تو آپ کی یادداشت پہ جو فرق پڑا تھا وہ صرف دنیاوی معاملات میں تھا، لیکن شریعت کے معاملات میں کوئی اثر نہیں تھا۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جادو ہوا اور آپ کا سر بھاری، آپ کا جسم جکڑا ہوا، یادداشت پر اثر، اس طرح کے کچھ اور بھی اثرات جو تھے نا وہ آپ کے جسم پر ظاہر ہوئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے، بہت پریشان۔ ایک دن آپ آرام فرما رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، کہ آپ کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور وہ آ کر نا آپس میں گفتگو کرتے ہیں، مکالمہ کرتے ہیں، مکالمہ۔ ایک کہتا ہے کہ یہ جو شخص ہیں ان کو کیا معاملہ ہے، دوسرا کہتا ہے کہ جی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو جادو کیا گیا ہے ان پر۔ یعنی وہ دو فرشتے آئے اور انسانی شکل میں آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ خواب کے اندر نیند کی حالت میں وہ سارا ان کو دیکھ بھی رہی ہیں، ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ اچھا ان پر جادو ہے۔ اب پھر وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرا جواب دیتا ہے، کہتا ہے جادو وہ جو ایک یہودی ہے لبید بن عاصم، اس نے جادو کیا ہے۔ اچھا پھر پہلا سوال کرتا ہے جادو کس چیز پر کیا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی کنگھی سے حاصل کیے ہوئے بالوں پر کچھ گریں لگا کر اور موم کے ایک بڑاوے کے اندر 11 سوئیاں چبھو کر آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ پھر وہ پہلا سوال کرتا ہے اچھا یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ تو وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ وہ نروان کنویں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اب میری بات سمجھے نا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ آپ جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے جناب سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور بعض روایات میں آتا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ، آپ نے ان کو وہاں بھیجا کہ جاؤ وہ نروان کے نا کنویں سے وہ موم کا بڑاوا بھی لے کر آؤ۔ اور وہ سارا جب لینے گئے تو وہاں پر جناب وہ مہندی کلر کا سرخ رنگ اور بڑی وہاں خوفناک قسم کی صورتحال، بہرحال وہ لے کر آ گئے۔ تو عین جب وہ لے کر آئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس موقع پر پھر یہ صورتیں نازل ہوئیں، اس موقع پر یہ صورتیں نازل ہوئیں۔ تو جناب جبرائیل آئے اور انہوں نے آ کر فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ توڑ ہے جادو کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ توڑ ہے جادو کا۔ اور آپ جو ہے نا یہ دو صورتیں پڑھیں اور ان کو پڑھتے جائیں اور پڑھنے کے بعد پورے جسم پر آپ پھونک ماریں اور آپ جسم پر ہاتھ پھیریں تو آپ پر ہویا ہوا جادو سارا ختم ہو جائے گا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ چنانچہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دو صورتیں پڑھتے جاتے تھے تو آپ نے ادھر سے وہ گریں بھی کھلتی جاتی تھیں اور وہ سوئیاں بھی باہر نکلتی جاتی تھیں، اور جب 11 آپ نے یہ آیتیں پڑھ لیں تو 11 کی 11 سوئیاں باہر اور وہ ساری گریں کھل گئیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اندر اتنا ریلیف محسوس ہوا کہ جس طرح کسی آدمی کے جسم کو رسیوں کے ساتھ جکڑا ہوا ہو
اور پھر اس کی رسیاں کھول دی جائیں تو جس طرح اس کو ریلیف محسوس ہوتا ہے، اس طرح مجھے بھی اپنے جسم میں اتنا ریلیف محسوس ہوا، اتنا سکون محسوس ہوا، اتنی آسانی محسوس ہوئی کہ جیسے میرا جسم رسیوں سے جکڑا ہوا تھا اب کھل گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا یہ اس وقت یعنی اپنی امت کو بھی بتایا۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، یہ دو صورتیں جو ہیں یہ بطور دم ہیں، جادو کے لیے بھی اور دیگر بھی بہت ساری بیماریوں اور بہت سارے غموں اور دکھوں اور پریشانیوں کے لیے یہ اللہ نے دو صورتیں بطور دم کے نازل کی ہیں، آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی اور آپ کی، یہ کیا ہیں؟ بطور دم۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ ان صورتوں کو انہوں نے بطور مصحف کے، بطور قرآن کی آیات کے اپنے مصحف میں درج ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن کی 112 صورتیں ہیں، وہ 113ویں اور 114ویں صورت کو قرآن کی صورتیں نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ تو بطور دم ہے، یہ قرآن کی صورتیں تو ہے ہی نہیں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ کہا کرتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطلب ہے کہ یہ صورتیں پڑھی ہیں تو ان کو آپ صرف بطور دم پڑھا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ موقف یہ باقی تمام صحابہ کے موقف کے خلاف تھا۔ باقی تمام صحابہ کا موقف یہ تھا کہ یہ دو صورتیں بھی قرآن کی صورتیں ہیں۔ اچھا، اگر یہ دو صورتیں قرآن کی صورتیں نہ ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نمازوں میں کیوں پڑھتے؟ ان دو صورتوں کا نمازوں میں پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو صورتیں قرآن کی صورتیں ہیں۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی؟ تو یہاں سے میرے بھائیوں ایک اور بات بھی سمجھ لیں، ایک اور قاعدہ بھی سمجھ لیں کہ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا اپنا ایک انفرادی عمل دین نہیں ہو سکتا۔ کسی صحابی کا ایک انفرادی عمل وہ دین نہیں ہو سکتا۔ دین اس وقت ہوگا کہ اگر اس پر تمام صحابہ کا اجماع ہوگا۔ سمجھے نا؟ اگر ایک صحابی کا کوئی ایک عمل ہے تو وہ دین تو نہیں بن گیا نا۔ اگر تمام صحابہ ایک چیز پر عمل پیرا ہیں یا اکثریت صحابہ کی کسی عمل پہ اوپر عمل پیرا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان صحابہ نے یہ عمل اللہ کے نبی سے سیکھا ہے۔ کوئی ایک صحابی کا ایک عمل وہ دین کا درجہ نہیں رکھتا۔ اب یہی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ اب ان کے بارے میں یہ بات جو ہے نا وہ بعض لوگ بڑی کوٹ کرتے ہیں، بڑی کوٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک مٹھ داڑھی، اس کے نیچے جتنی داڑھی تھی اس کو کاٹ دیا تھا۔ اب میرے بھائیوں، یہ عمل اگر صرف عبداللہ بن عمر کا ہے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل کیا دین بن گیا ہے؟ یہ دین کا درجہ نہیں ہے۔
یہ داڑھی کو ایک مٹھ کے نیچے کاٹنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور باقی صحابہ سے تو ثابت نہیں ہے۔ اب اگر ایک انفرادی عمل جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا انفرادی عمل جو ہے وہ دین کا درجہ نہیں رہا۔ بہرحال مثالیں اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن بات کو تو صرف سمجھانا مقصد ہے۔ تو بات یہ سمجھیں کہ کسی ایک صحابی کا ایک انفرادی عمل وہ دین نہیں ہوتا۔ اب جیسا کہ یہ دو صورتیں جو ہیں یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان کو قرآن کی مصحف کی صورتیں نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ تو بطور دم نازل ہوئی ہیں، باقی تمام صحابہ ان کو قرآن کی صورتیں مانتے تھے، قرآن کے مصحف میں لکھتے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صورتوں کو اپنی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ کیوں بھئی بات سمجھ آئی نا؟ اب دم تو اور بھی ہیں، لیکن اب ان دموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بطور قرات و تلاوت تو نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہم اذہب البأس رب الناس واشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اب دم تو یہ بھی ہے، لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اپنی زندگی کسی ایک نماز میں بھی اس کی تلاوت کی ہو؟ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ یہ جو دونوں صورتیں ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور دم کے نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ دو صورتیں ہیں، باقاعدہ قرآن کا حصہ ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب دم تو سورۃ الفاتحہ بھی ہے، سورۃ الفاتحہ کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دم ہے۔ تو اب اس کے دم ہونے سے ان کی قرآنی حیثیت ختم ہو گئی۔ تو جس طرح سورۃ الفاتحہ کے دم ہونے سے اس کی قرآنی حیثیت ختم نہیں ہوئی، اسی طرح ان دونوں صورتوں کے دم ہونے سے اس کی قرآنی حیثیت بھی ختم نہیں ہوئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ دونوں صورتیں بطور دم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں اور آپ پر جادو ہوا تھا، آپ پر جادو ہوا تھا۔ کئی بھائی ایسے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، نہ جی نہ، یہ نہ کہو کہ رسول اللہ پر جادو ہوا تھا، یہ تو بڑی غلط بات ہے۔ اگر تم یہ کہو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا پھر تو سارا دین ہی تمہارا مشکوک بن جائے گا۔ جادو ہوا تھا، جادو کی وجہ سے آپ کی یادداشت پہ فرق پڑا تھا، تو اب اس وقت کیا پھر سمجھا جائے گا کہ کون سا حصہ دین تھا تو آپ نے اس کو دین میں شامل نہیں کیا، اور کون سا حصہ دین نہیں تھا تو دین میں شامل کر دیا۔ لہٰذا تم یہ جادو والا سلسلہ نہ مانو میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اصل میں منکر حدیث ہیں۔ یہ کیا ہے منکر؟ اب دیکھ لو بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، اور بھی کئی احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اور جادو کی احادیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں۔ تو اس کا مطلب کہ جو جادو کا انکار کرتے ہیں وہ ان ساری احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ تو بات سمجھے ہے نا؟ تو میں نے عرض یہ کیا ہے میرے عزیز بھائیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت پر جو فرق پڑا تھا وہ کس معاملے میں؟ صرف وہ جو دنیاوی معاملات تھے، لیکن شریعت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت پہ کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ سمجھ آ گئی نا بات کی؟ ہمارے بعض بھائی
کوئی بیمار ہو جائے، آدھے سر کا درد ہو جائے، یا بچہ رو رہا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ، بھینس جو ہے دودھ نہیں دے رہی کوئی، تو اب وہ فوراً تعویذوں کی طرف جاتے ہیں۔ کس کی طرف جاتے ہیں؟ تعویذوں کی طرف۔ میرے پیارے بھائیوں، مسئلہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دم تو ثابت ہے، دم کرنا تو ثابت ہے، لیکن اللہ کے نبی سے تعویذ کرنا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے تعویذ کرنا ثابت بالکل ثابت نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ دیکھیں نا کہ اللہ کے رسول نے ساری زندگی اپنے کسی صحابی کو کوئی ایک تعویذ لے کر دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایک بھی دلیل ایسی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 40 کاتب تھے جو قرآن لکھتے تھے۔ جب بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی آپ کسی نہ کسی کاتب کو فوراً پیغام بھیجتے، وہ آ جاتا، اور سب سے زیادہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھائی اور کتابت کروائی ہے وہ جناب امیر معاویہ ہے رضی اللہ، سب سے زیادہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ تو آپ کے پاس 40 کاتب جو تھے وہ بہرحال مہیا تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایک کاتب ہی اپنے پاس بٹھا لیتا کہ چلو تو لوگوں کو تعویذ لکھ کر دے دیا کر۔ میرے پیارے بھائیوں، کوئی ایک بھی دلیل ثابت نہیں۔ لہٰذا مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی بیمار ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، کوئی بچے کو نظر لگ جائے، کوئی جانور کا مسئلہ بن جائے، کوئی اور مسئلہ بن جائے، تو اس وقت کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اگر اس کا تعلق کسی بیماری کے ساتھ ہے تو اس کا علاج معالجہ کیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داء الا انزل لہ دواء، اللہ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری مگر ہر بیماری کے لیے اللہ نے اس کا علاج بھی اتارا ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ پہلا حل کیا ہے؟ پہلا حل کہ اس کا علاج معالجہ۔ دوسرا حل یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی مسنون دم کریں۔ کیا کریں؟ مسنون دم۔ ایسا دم نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ معاف فرمائے جس کے اندر شرک پایا جائے، شرک والا دم نہیں ہونا چاہیے، سمجھے نا؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ میں نے نا ایک تعویذ دیکھا، اور اس تعویذ کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یعنی وہ اوپر لکھا ہوا تھا کہ یعنی یا شیطان، کیا لکھا ہوا تھا؟ یا شیطان۔ اور پھر آگے وہ اصحاب کہف کا کتا، اس کو پکارا گیا، نہ جانے کیا کیا خرافات اس میں۔ اور بعض ایسے تعویذ ہوتے ہیں کہ اس میں کچھ نہیں لکھا جاتا، کچھ نہیں لکھا جاتا، بس ایسے ایسے لکیریں مار دی جاتی ہیں، لکیریں مار دی جاتی ہیں اور تعویذ بنا دی، کچھ نہیں لکھا جاتا۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے ہیں، میں گجرات کا ایک واقعہ، ایک جگہ گئے تو وہ جو ہمارا میزبان تھا نا، اس نے بتایا، وہ کہنے لگا جی کہ ہماری بھینس جو تھی نا وہ تھوڑی سی تنگ کر رہی تھی، تو ایک آدمی مجھے ایک پیر کے پاس لے گیا، کہتے ہیں جی وہ پیر جی اس کے ہاتھ میں بخشش ہے، بڑی بخشش ہے، جو اس کے پاس جس مراد اور جس تمنا کے ساتھ جاتا ہے
تو وہ پیر صاحب اس کی مراد فوراً پوری کر دیتے ہیں. بس آپ بھی ایک دفعہ وہاں پر حاضری دیں. کہتے ہیں میں ویسے ہی چلا گیا تو میں نے جا کر نا اس سے وہ تعویذ دیا. تو میں نے کون سا تعویذ؟ اس نے کہا کہ یہ تعویذ جو تیری بھینس جو تجھے تنگ کر رہی ہے نا، دودھ نہیں دیتی اور یہ کرتی ہے، پہلے اس کے گلے میں ڈالنا اور اس تعویذ کو سنبھال دینا. آئندہ بھی کبھی کوئی بھینس، کوئی کٹا، کوئی بچہ آپ کو تنگ کرے تو یہ پھر تعویذ اس کے گلے میں ڈال دیں. کہتے ہیں میں نے آ کر اس تعویذ کو کھولا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا یا نمرود یا فرعون یا حامان یا شداد. یہ 4 نام لکھے، 4 اس کے ڈبے بنے ہوئے تھے، 4، اور چاروں ڈبوں میں سے ہر ڈبے میں ایک ایک یا نمرود یا فرعون یا حامان اور یا شداد. اب آپ اندازہ کریں یہ تعویذ ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہو جائے، کوئی مسئلہ بن جائے، کوئی پریشانی، کوئی فکر، کوئی غم، کوئی کسی قسم کا معاملہ، تو اس کے لیے سب سے پہلا حل کیا ہے؟ علاج معالجہ. دوسرا حل کیا ہے؟ مسنون دم. اور تیسرا حل یہ ہے کہ اس کے لیے دعا کی جائے. اس کے لیے لو چوتھا کوئی حل نہیں ہے. یہ جناب ناگ پہن لو، یہ نقش پہن لو، یہ کڑا پہن لو، یہ دھاگا پہن لو، یہ سرخ رنگ کا، یہ کالے رنگ کا، یہ ہرے رنگ کا، یہ ساوے رنگ کا. اللہ معاف فرمائے، یہ سارا ہندوازم ہے جو مسلمانوں میں آ رہا ہے. آج ہندوؤں کے نوجوان بھی اپنے بازوؤں پہ سیاہ، سبز، ہرے اور سرخ رنگ کے دھاگے پہنتے ہیں، اور سکھ بھی پہنتے ہیں. کبھی آپ یورپ کے نوجوانوں کو دیکھیں، وہ بھی پہن رہے ہیں، اور یہی کلچر آج مسلمانوں میں بھی آ رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. اور پھر پوچھیں یہ دھاگا یہ جناب 7 شریف سے لے کر آئے. یہ ناگ، یہ نوشو پاک ہم گئے تھے تو وہاں میلہ لگا تھا تو نوشو پاک سے یہ ناگ لے کر آئے. اچھا جی یہ کڑا ہم فلاں دربار سے لے کر آئے ہیں. میرے عزیز بھائیو، یہ سارا شیطانی چکر ہے اور سارا اس کے پیچھے شرک کا معاملہ ہے. خبردار یاد رکھیں، اسلام نے 3 حل بتائے ہیں. پہلا حل علاج معالجہ، دوسرا حل مسنون دم، اور تیسرا حل دعا. تیسرا حل کیا ہے؟ اس مریض کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما. سمجھے نا بات؟ تو میں یہ بات آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ ان تعویذوں کے پیچھے، ان کڑوں کے پیچھے، ان نگوں کے پیچھے، داغوں کے پیچھے نہ بھاگیں. یہ سب شیطان کے سلسلے ہیں. اسلام نے جو ہمیں رہنمائی کی ہے بس اس پر عمل کریں. ہاں علاج معالجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پہ دم ہو جائے، جادو ہو جائے اور کنفرم ہو جائے کہ یہ جادو ہوا ہے اس پر، صبح خالی پیٹ اس کو یہ اجوا کھجور کھلاؤ. کیا کھلاؤ؟ اجوا کھجور. وہ طاق عدد میں 1 کھلاؤ، 3 کھلاؤ، 5 کھلاؤ. یہ اجوا کھجور کھلاؤ. یا پھر اس کو مدینے کی کھجور کھلاؤ، چاہے اس کا کوئی بھی نام ہو. کون سی کھجور؟ مدینے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کا جادو ختم ہو جائے. دیکھا نا؟ تو جادو کا بھی توڑ اسلام نے بتایا. تو یہ جو 11 آیتیں ہیں، 2 صورتیں ہیں، یہ کیوں نازل ہوئی تھیں، کب نازل ہوئی تھیں؟ یہ جادو کے توڑ کے لیے نازل ہوئی تھی، اور اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوا تھا؟ جادو. کس نے کیا تھا؟ ہیں جی؟
لبید بن عاصم نے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں بتائی ہیں۔ وہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی بڑا ہی پریشان ہونا، بڑا پریشان، تو فرمایا صبح اور شام 7 مرتبہ وہ یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا انت حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش یہ سورہ التوبہ کی آخری آیت ہے، سورہ التوبہ کی۔ لو میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر، پیر و مرشد، ہادی و رہنما، پیشوا، مقتدا، ساری کائنات کے امام، سردار، اعلیٰ، افضل، بہتر، برتر، انہوں نے اپنے پیارے لبوں سے، میٹھی زبان سے یہ ہمیں گارنٹی دی ہے کہ 7 مرتبہ صبح پڑھو، 7 مرتبہ شام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ہر چھوٹا، ہر بڑا غم اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ یہ کرو نا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے عمل بتایا وہ نہیں کرنا، اور اپنی مرضیاں اور اپنے یہ من گھڑت قسم کے وظائف، من گھڑت قسم کے اذکار، اور پھر یہ سارے شیطانی سلسلے، بس اس طرف جانا ہے۔ تسلی ادھر ہوتی ہے نا۔ کیوں بھی بات سمجھ آئی نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہوتے تو آپ نا مجھے حکم دیتے کہ عائشہ یہ 2 صورتیں پڑھ کرنا تو میرے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر۔ تو فرماتی ہیں میں یہ دونوں صورتیں پڑھ کر تو آپ کے ہاتھوں پہ پھونک مار کر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پہ پھیرتی۔ سمجھ آئی نا؟ یعنی پہلے یہ 2 صورتیں پڑھ کر کیا کرتی؟ آپ کے ہاتھوں پر میں پھونک مارتی اور آپ کے ہی ہاتھ پکڑ کر آپ کے جسم پر پھیرتی۔ تو لہٰذا یہ بڑا بہترین دم ہے، بڑا بہترین دم۔ تو میرے بھائیوں، گھر میں بچے ڈر محسوس کریں، روئیں، چپ نہ کریں، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، گھر میں کوئی خوف کی کیفیت ہو یا کوئی چیزیں نظر آتی ہوں، بڑا کمال کا نسخہ ہے یہ 2 صورتیں پڑھیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز غائب ہو جائے گی، کوئی چیز تمہیں پریشان نہیں کرے گی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ مگر اس میں پڑتی ہے کچھ محنت زیادہ۔ ایک آدمی اب نماز ہی نہیں پڑھتا، بے نماز ہے، تو اب وہ کہے کہ جی میں 2 صورتیں پڑھوں اور میں 3 صورتیں پڑھوں اور میں پھر 3 دفعہ پڑھوں اور میں کروں۔ اب وہ اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو یہ 2 صورتیں پھر اس پر کیا اثر کریں گی؟ مطلب ایک بندہ بے نماز ہے تو بے نماز ان 2 صورتوں کو پڑھ کر چاہے 100 مرتبہ اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب وہ بعد میں الزام دے گا ان صورتوں کو اور وہ کہے گا جی میں نے 100 مرتبہ پڑھی ہیں اور میں نے 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے جسم پہ، میرا تو نہیں جسم ٹھیک ہوا، میری تو نہیں درد دور ہوئی۔ تو اب اس کو اپنے آپ پر ملامت کرنی چاہیے کہ الزام ان صورتوں کو دینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ وہ اپنی اصلاح تو کرے نا، پہلے اپنی اصلاح کرے۔ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، پاکی پلیدی کا خیال رکھتا ہو، حرام حلال کی تمیز کرتا ہو، میرے بھائیوں بندے کو اگر کبھی کوئی اس طرح کا، پہلی تو بات ہے کہ ویسے ہی مسئلہ نہیں بنے گا، اور اگر کبھی بن جائے نا تو یہ صورتیں پڑھو، انشاءاللہ لازمی فرق پڑے گا۔ سمجھے نا؟
تو یہ دو صورتیں جو ہیں میں نے عرض کی ہیں اس لیے نازل ہوئی۔ فرمایا قل فرما دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی ایک نہ مینوں دیا جو مینوں دو میں ہی نہ 39 نمبر دے گئے نے۔ ہاں جی، قل فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، صبح کے رب کی۔ اچھا ویسے یہ جو پناہ پکڑنا ہے نا، اس کے پیچھے ایک بڑا لاجک ہے، کبھی آپ غور کریں تو۔ جب صبح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات کے سارے اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، صبح رمضان ہوتی ہے، روشنی نکل آتی ہے اور سامنے منظر بالکل نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک مومن آدمی کہہ رہا ہے کہ اے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، جس نے رات کی تاریکیاں دور کر کے صبح کی روشنی پیدا کی ہے، تو وہی اللہ میرے سارے غم، میری ساری مشکلات، میری ساری پریشانیاں دور کر کے وہ اللہ مجھے سکھ کی صبح بھی عطا کر سکتا ہے۔ وہ اللہ مجھے سکھ کی نہیں وہ غلطی نہ لے صبح کے رب۔ فرمایا کہ کہہ دیجئے میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اچھا آپ اس پر حیران نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں، خیر کا خالق بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی۔ شیطان سے بڑی کوئی شر ہے تو شیطان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ موٹی سی مثال ہے، خیر کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ، اور شر کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ۔ وہ میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا پچھلی سورت جب پڑھی تھی، یہ آتش پرست کہتے تھے دو خدا ہیں، ایک خیر کا خدا ہے ایک شر کا خدا ہے، ایک خیر کا خدا ہے اور ایک شر کا خدا ہے۔ وہ کہتے تھے جو خیر آتی ہے وہ یزدان کی طرف سے آتی ہے اور جو شر آتی ہے وہ اہرمن کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایسا گندا عجیب اور گورکھ دندے والا عقیدہ کہ اس کی کوئی دنیا کی طاقت، اس کا کوئی فلسفے سمجھا ہی نہیں سکتا۔ بھئی ایک خدا کہے کہ میں نے اس کو اولاد دینی ہے، دوسرا خدا کہے میں نے نہیں دینی، مجھے بتاؤ اس کا کوئی حل ہے؟ ایک خدا کہے کہ میں نے آج بارش برسانی ہے، دوسرا کہے میں نے نہیں برسنے دینی۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور ہر اس چھا جانے والے اندھیرے کے شر سے، اذا وقب کے جب وہ اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان پھونک مارنے والی جانوں کے شر سے کہ جو پھونک مارنے والیاں ہیں کن پر؟ فی العقد، گرہوں پر۔ کن پر پھونک مارنے والیاں ہیں؟ گرہوں پر۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے والا کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ حسد اتنی بری بلا ہے، اللہ معاف فرمائے، گھروں کے گھر تباہ کر دیتا ہے، بڑے بڑے خاندانوں میں آگ لگا دیتا ہے یہ حسد۔ کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گناہ واقع ہوا اور اس کا سبب کیا بنا تھا؟ حسد۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو سبب کیا تھا؟ حسد تھا۔
دنیا کے اندر سب سے پہلا قتل ہوا تو اس کا سبب بھی کیا تھا؟ حسد۔ سب سے پہلا قتل یاد ہے کون ہوا؟ جی، حابیل کو قابیل نے قتل کیا تھا۔ دو بھائی تھے، آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، سمجھے نا؟ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، وہ جو واقعہ آتا ہے سورہ المائدہ میں۔ جناب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف سے شدید تشدد کا سامنا کرنا پڑا اور سخت مخالفت، یہاں تک کہ ان کو یعنی فزیکلی ٹارچ کر کے ایک کنویں میں پھینکا گیا۔ تو اس پورے معاملے کا سبب کیا بنا تھا؟ کیا بنا تھا؟ حسد۔ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور ایسے پہچانا جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو ان کے کلمہ نہ پڑھنے کا، مسلمان نہ ہونے کا سبب کیا بنا تھا؟ حسد۔ تو میں نے عرض کیا یہ حسد اتنی بری بلا ہے، اللہ معاف فرمائے، یہ بڑی بڑی یعنی کہ فیملیوں کو تباہ کر دے۔ ہمارے ادھر راہ والی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک مطلب ہے کہ گھر میں ایک دو بہویں تھیں، ایک بہو کے گھر بیٹا ہو گیا، دوسری بہو کے گھر بیٹا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جس کے گھر بیٹا نہیں نہ ہوا، اب اس نے اس کا بیٹا 6 سال کا بیٹا تھا، تو جناب ایک دن موقع پا کر صرف حسد کی وجہ سے کہ اس کے گھر بیٹا ہوا ہے میرے گھر کیوں نہیں ہوا، اس نے اس بچے کو قتل کیا۔ قتل کر کے اپنے ہی گھر کے اندر ایک گڑھا کھود کر اس کو دبا دیا۔ یہ راہ والی کا واقعہ ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اب کیا ہے، بعد میں خیر کچھ عرصے کے بعد وہ راز تو کھل جائے، کہتے ہیں قتل چھپتا نہیں ہے، یہ بات ہے نا، قتل چھپتا نہیں۔ تو بہرحال وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، حسد کرنے والے کے شر سے کہ جب وہ حسد کرے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، فرما دیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے رب کی، مالک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے۔ سورۃ الفلق میں اللہ کی کتنی صفتیں بیان ہوئی تھیں؟ ایک۔ کون سی صفت بلا؟ برب الفلق۔ اور سورۃ الناس میں اللہ کی کتنی صفتیں بیان ہوئیں؟ 3، رب الناس، مالک الناس اور الہ الناس۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی کتنی صفتیں بیان ہوئیں ہیں جی؟ 4۔ اچھا، سورۃ الفلق میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی تھی؟ نمبر 1، من شر ما خلق، ہر اس شر سے جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ نمبر 2، اندھیرے کے شر سے کہ جب وہ چھا جائے۔ نمبر 3، پھونک مارنے والی جانوں کے شر سے جو جادو کرنے کے لیے گروں پر پھونکے مارتی ہیں۔ نمبر 4، من شر حاسد اذا حسد۔ تو سورۃ الفلق میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ 4۔ سورۃ الناس میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ غور کرنا، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے
کہ جو چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہے یا وہ، تو ایک ہی چیز ہے نا بنیادی طور پر جس سے کیا مانگی گئی ہے؟ پناہ، اور وہ ہے شیطان۔ وہ کون ہے؟ یعنی وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، جو چھپ کر وسوسے ڈالتا ہے، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کا تعلق انسانوں میں سے ہے یا جنوں میں سے؟ تو میرے بھائیوں، سورۃ الفلق میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ 4 چیزوں سے۔ سورۃ الناس میں کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ 1 چیز سے۔ اور دونوں صورتوں میں کل کتنی چیزوں سے پناہ مانگی گئی؟ ہیں جی 5 چیزوں سے۔ یہ بات ذہن میں رہے گی نا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی، اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کا وقت ہے، اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کی بیوی سیدہ صفیہ رات کو آپ کو ملنے کے لیے آپ کی اعتکاف والی جگہ میں آئی۔ دیر کافی ہو گئی تو آپ نے فرمایا صفیہ میں آپ کو خود چھوڑ آتا ہوں آگے جا کر آپ کے گھر تک، اور ان کا گھر ذرا تھوڑا سا فاصلے پر تھا، جناب اسامہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے ساتھ تھا۔ چھوڑنے جا رہے ہیں تو راستے میں جاتے جاتے نا تو آپ کے پاس سے نا 2 انصاری صحابی تیزی سے آگے گزرے، رات کا وقت تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا دونوں کو بلایا، ادھر آؤ میری بات سنو۔ وہ آئے، کہنے لگے یہ میرے ساتھ جو خاتون ہے نا یہ میری بیوی ہے صفیہ۔ یہ کون ہے؟ صفیہ میری بیوی ہے۔ وہ دونوں صحابی سمجھ گئے نا اس بات کو کہ آپ نے کیوں یہ بات فرمائی ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بلا آپ کے بارے میں ہم نے کوئی اپنے دل میں بات لانی تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی غیر عورت رات کو جا رہی ہوگی؟ نا، ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الجسد مجری الدم، کہ شیطان جسم میں اس طرح سرایت کرتا ہے جس طرح خون رگوں میں چلتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس۔ وہ جو شیاطین ہیں لازمی نہیں کہ وہ جنوں میں سے ہو، انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں۔ پہلا پارا دوسرا رکوع، اللہ نے وہاں ارشاد فرمایا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، کہ یہ منافق جب اپنے بڑے بڑے شیطانوں کے پاس الگ ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، تو پھر ان کو جا کر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تو تمہارے ساتھی ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ۔ تو وہ کون تھے بھلا؟ یہ عبداللہ بن ابی اور اس کی ساری کمپنی، اس کی ساری پارٹی، یہ کون تھے؟ یہ شیاطین تھے، اور وہ سارے شیاطین انسانی شکلوں میں تھے۔ وہ کیا تھے؟ انسانی شکلوں۔ فرمایا من الجنۃ والناس، وہ انسانوں میں سے ہوں یا وہ جنوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ بھائیو ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے، اور ہمیں اسی طرح اگلے سال بھی اس کلاس کو بڑی باقاعدگی کے ساتھ اور بڑی جاں فشانی کے ساتھ اور بہت ہی محنت کے ساتھ اس کو جاری رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، تو ہم اسی طرح اگلے سال پارہ نمبر 28 اور 29 یہ 2 پارے پڑھیں۔ تو
اس دفعہ میں نے وہ عرض کیا تھا کہ اس کی کوئی ایک تقریب ہو جائے یعنی آخر میں، تو جو یہاں پر جو منتظمین ہیں انہوں نے فرمایا کہ پروگراموں کا بہت زیادہ بوجھ ہے، تو ہم اس کی افتتاحی تقریب کریں گے، یعنی جب رمضان کے بعد کلاس شروع کریں گے تو ہم افتتاحی تقریب کر لیں گے، تو اس وقت ہم ذرا اچھا سا پروگرام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب بھائیوں کا آنا، پڑھنا، بیٹھنا، سننا قبول فرمائے۔ لازمی بات ہے آپ جو آتے رہے جاتے رہے، آپ کا آنا بھی باعث ثواب، آپ کا جانا بھی باعث ثواب۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم۔